بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں عمران نور۔ میں آپ کو اہم نیوز دیتا چلوں کہ میرے خیال میں ابھی نئی بات لی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تھرکول اور سولرائزیشن کے منصوبوں سے شہریوں کو ریلیف ملے گا۔ میرے خیال میں مانا کہ اس کو ریلیف دیا جا رہا ہے کہ ہم پاکستانیوں کو ریلیف دیں گے، جو کہ ریلیف دیں گے تھرکول اور سولر سسٹم کے منصوبے پر۔ سولر سسٹم اور تھرکول ملے گا، عوام کو تھرکول ملے گا تو ریلیف دیں گے ہم، اور عوام خوش ہوگی۔ یہ میرے خیال میں کہتے ہیں عوام کو خوش کرنے جا رہے ہیں ہم۔ دوسری بات تفصیلات کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ کیا پیغام بھیجا ہے کہ میں کہا کہ ہماری دارآمدی بل میں توانائی کے درآمدات سب سے بڑے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ایک پیغام میں کہا کہ بیماری دارآمدی بل میں توانائی کے درآمدات سے سب سے بڑے ہیں، مانا کہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، مجھے بہت افسوس ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان توانائی کے درآمدات پر بھی بھاری انحصار ذریعے اپنے اقتصادی سلامتی کو یقینی نہیں بنا سکتا، جس کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اب اس کا کوئی پاکستان نقصان نہیں سہ سکتا، جیسے کہ پاکستان میں تیزی سے سامان بڑھتے گئے اور بڑھتے جا رہے تھے، ہمارے اوپر سے سمجھو وزن ڈالا جا رہا تھا، تو وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ چلو مان لیتے ہیں تیرا کوئی قصور نہیں تھا، تو کہتے ہیں کہ کہا کہ تھر کے کوئلے کے بڑی ذخائر موقع کے ایک عظیم کھڑکی پیش کرتے ہیں اور وہ ہماری ایجنٹ سے بھی سرفرست ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف مزید کہا کہ حکومت بجلی پیدا کرنے کے لیے تھرکول اور سولرائزیشن کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ اس سے بجلی کی قیمتیں میں خاطر خواہ کی کمی آئے گی اور شہریوں کو ریلیف ملے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ تھر پار میں کوئلہ اور تھرکول اور سولرز کوئلہ مانا کہ وہاں سے کوئلہ استعمال کر رہے ہیں، اس کوئلے سے ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہماری ریلیف کم ہوگی اور ریلیف ملے گا عوام کو، پاکستانی کو ریلیف ملے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ قیمتوں میں وہ جو چیزیں بڑھ چکی ہیں ان میں کمی ہوگی، تو اس کا کہنا یہی تھا۔ تو چلو دیکھتے ہیں شہباز شریف کیا کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو شہباز شریف نے بڑی بات کی تھی دوسری، میرے خیال میں صاحب روانہ ہو رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کے دورہ کرنے جا رہے ہیں 12 اکتوبر کو۔ اب 12 اکتوبر کو روانہ ہوں گے، قازقستان کا دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف 12 اکتوبر سے قازقستان کا دورہ کریں گے۔ اس میں وزیر اعظم کے 12 اور 13 اکتوبر کو بننے والی سکا سمٹ میں پاکستان وفد کی قیادت کریں گے۔ اس ذریعے کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہمراہ ستہ وقت بھی ساتھ ہوگا۔ مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کانفرنس میں شریک عالمی رہنماؤں سے طرف ملاقاتیں کریں گے۔ اس کے دوران سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شریف 5 نومبر کو مصر کے لیے روانہ ہوں گے اور مصر کا دورہ کریں گے۔ اگلے مصر میں جائیں گے، اب یہ جا رہے ہیں قازقستان، وہاں سے فنڈ لینے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ سیر مزاری بھی ہوگی اور دوسرے لوگ بھی ہوں گے۔ ہمارے صاحبزادے وہاں جائیں گے، نواز شریف محمد شہباز شریف جا کے وہاں بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ہم کس حد سے گزر رہے ہیں، وہی اہم باتیں بتائیں گے۔ مصر میں 5 نومبر کو جائیں گے، اب میرے خیال میں صبح نہیں پرسوں جا رہے ہیں، اس میں قازقستان کی طرف روانہ ہوں گے، اور دوسرے 5-6 لوگ بھی گاڑی میں بٹھا کے لے جائیں گے جہاز میں، کیونکہ عوام کا خرچہ اس کا کچھ نہیں جاتا۔ اب دوسری بات یہ کہ جنرل باجوہ سر جو کہ کہہ رہے ہیں کہ شوٹنگ میں مہارت بنیادی فوجی تربیت کا اہم مقصد ہے، آرمی چیف جنرل صاحب کا کہنا ہے۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے کہا کہ شوٹنگ میں مہارت بنیادی فوجی تربیت کا اہم مقصد ہے۔ پاک فوج کے شعبے تعلقات عام ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جہلم گیریژن کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے آرمی رائفل ایسوسی ایشن کی تقریر میں شرکت کی اور جہلم کی طرف جو کہ وہاں فوجیوں کا ادارہ ہے وہاں جا کے اس نے کی۔ اور ISPR کے مطابق مقابلوں میں تینوں مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سویلین نے شرکت کی، جبکہ فضائے کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے بھی بطور گیسٹ آف آنر شرکت کیا ہے۔ تو ISPR کا کہنا ہے کہ انٹر فارمیشن مقابلوں میں منگلا کور پہلے اور بہاولپور کے دوسرے نمبر پر
پر رہیں۔ ISPR کا مزید کہنا ہے کہ پاک فوج نے شارٹ گن، لانگ رینج اور چھوٹے ہتھیاروں کے مقابلے میں جیتے، جبکہ آرمی چیف نے نشانہ بناؤ کے مہارتوں کی تقریب کی۔ تو میرے خیال میں اس کی یہ اہم باتیں تھی، آپ کو لوگوں کو سمجھ آ چکی تھی کہ آرمی چیف نے کیا کہا۔ میرے خیال میں دورہ کیا تھا، اس دورے کے دوران اسپیچ کی اور تقریر کی، کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ ہتھیار بھی تھے موجود، ہر چیز تھی، پھر بھی ہم لڑتے رہے، کیونکہ ان کے دوسرے ایک میرے خیال میں اگلی بار جہاز گرا تھا، 3 4 5 جہاز گر چکے ہیں۔ دوسری بات میں بتا چلوں کہ لانگ مارچ کے بارے میں، جو کہ اعلان کیا جا رہا ہے عمران خان کے لانگ مارچ کو کیسے روکنا ہے، فل بٹا فل تیاری کی جا رہی ہے اور کنٹینر کہاں سے لانے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ آزادی مارچ کو روکنے کے لیے یومیہ 15 کروڑ روپے خرچ ہونے کا تخمینہ ہے۔ 15 کروڑ سے بھی زیادہ آزادی مارچ کے پولیس افسران وغیرہ پہ خرچ کر دیے ہیں ان لوگوں نے۔ اگر یہ عوام کو پبلک کو دے دیے جاتے تو پبلک ان کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی، کیا پتہ پبلک شاید انہیں ووٹ بھی دے دیتی، مگر ان لوگوں نے پبلک پر نہیں خرچ کیے، عمران خان کا لانگ مارچ روکنے کے لیے خرچ کیے گئے ہیں۔ تو کنٹینر بھی بہت لگے۔ پاکستان آگے میں آپ کو تفصیلات کے بعد سناتا چلوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی آزادی مارچ کو اسلام آباد میں داخل سے روکنے تفصیلات کے ساتھ میں آپ کو سناتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی آزادی مارچ کو اسلام آباد میں داخل سے روکنے پر عوام کی ٹیکس سے بڑی رقم خرچ کی گئی ہے۔ عوام سے جو ٹیکس لی جاتی ہے وہ اب ان پر خرچ کی جا رہی ہے۔ دوسری بات کہ سیل کے مطابق وفاقی پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کی آزادی مارچ کو روکنے کے لیے اخراجات تخمینہ لگا لیا ہے، بہت زیادہ خرچہ کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس کو روکنے کے لیے۔ مارچ کو اسلام آباد میں داخل سے روکنے کے لیے ایک ہفتے میں 1 ارب 5 کروڑ روپے درکار ہوں گے۔ 1 ارب 5 کروڑ زیادہ، یہ کس کے؟ عوام کے پیسے ہیں۔ تو اسلام آباد کے سیکورٹی کے لیے 30,000 اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ وفاقی پولیس، رینجرز، FCL، ایلیٹ فورس اور سندھ پولیس کے اہلکار تعینات ہوں گے۔ سارے کے سارے صوبوں کے افسر وہاں موجود ہوں گے۔ اہلکاروں کے کھانے، کنٹینرز اور دیگر اخراجات کے مد میں یومی 15 کروڑ روپے خرچ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اب یہ یہاں پیسے خرچ کر رہا ہے اور وہاں کبھی پاکستان جا رہا ہے، کبھی مصر جا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے ملاقات کرنے کے لیے۔ ویسے عوام کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ PTI مارچ کے اعلان کے ساتھ ہی اہلکار تعینات اور کنٹینر سے راستے سیل کیے جائیں گے۔ کنٹینرز اسلام آباد کے داخل و خارجی راستوں پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ ریڈیوزن جانے والے تمام راستوں سمیت اہم مقامات پر بھی کنٹینرز منتقل کر دیے گئے ہیں۔ زیرو پوائنٹ پر بھی کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور دوسری طرف کہ احسان خاور نے کہا ہے کہ صرف گھنٹیاں بجانے سے ملک نہیں چلتا۔ امپورٹ حکومت کو کہہ رہا ہے کہ صرف گھنٹی بجانے سے ملک نہیں چلتا، ملک کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، چلانا پڑتا ہے۔ تحریک انصاف، پاکستانی تحریک انصاف سینئر جو کہ رہنما احسان خاور رہ چکے ہیں، صرف گھنٹیاں بجانے سے ملک نہیں چلتا۔ اور ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام کو احسان خاور نے کہا کہ ملک گھنٹیاں بجانے سے نہیں چلتا، شاید غریب رہیں اس لیے ایسے آدھی اپنے کام پر کر لیتے ہیں تو شاید غریب عوام کی سردیاں بہتر گزر جائیں۔ گھنٹیاں بجانے سے ملک نہیں چلتے، جتنی محنت میڈیا مینچ کرنے میں کر رہی ہے اس سے آدھی اپنے کام پر کرے تو شاید غریب عوام کی سردیاں بہتر گزر جائیں۔ کہہ رہا ہے کہ اگر جو یہ پبلک، یہ جو میڈیا ان امیروں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، اگر یہ غریبوں کی مدد کرتی تو شاید اگلی یہ سردیاں عوام کے لیے بہتر گزر جائیں، احسان خاور کہہ رہے ہیں۔ ویسے یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں میرے خیال میں۔ تو وزیر اعظم جو کہ پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اب یہ وہاں جا رہے ہیں، تو تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے چینل کا خیال رکھے گا۔